مسجدوں کے مینارے ہمارے نیزے ہیں، مسجدوں کے گنبد ہماری آہینی ٹوپیاں ہیں، مسجدیں ہماری چھاؤنیاں ہیں، اہل ایمان ہمارے لشکر ہے، ہمارے ایمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جی محترم سامعین، یہ وہ اشعار ہے جس کے پڑھنے کی پاداش میں استنبول کے میئر رجب طیب اردگان کو 10 ماہ کی جیل سنائی گئی اور زندگی بھر سیاست پر بین لگا دیا گیا۔ آپ لوگوں نے پارٹ 1 میں سنا ہوگا کہ کس طرح محنتیں کر کے وہ لوگ اسمبلی اور پارلیمنٹ تک پہنچے لیکن اسلام مخالفوں نے اس طرح بہانے بنا کر انہیں جیل بھیج دیا اور پابندی عائد کر دی۔ لیکن مخالفین نے اپنے طور پر اسلام پسندوں کی سیاسی زندگی کا خاتمہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر اسلام پسندوں نے اس سفر میں صبر و تحمل، استقامت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، یہاں تک کہ اسلام پسندوں نے اس سفر میں 5 ناموں سے کام کرتے رہے: ملی پارٹی، ملی سلامت پارٹی، رفاہ پارٹی، فضیلت پارٹی، سعادت پارٹی۔ غرض حالات کے نشیب و فراز لادین طبقوں کی مخالفت کے سبب وقتاً فوقتاً ہر پارٹی پر پابندی اور بین لگا دیا گیا۔ وجہ وہی اسلامی نام، اسلامی کام قرار پایا۔ مخالفین کی اتنی ساری فریب کاریوں کے بعد بھی خدا کو کچھ اور ہی منظور ہوا، اس لیے ترک اسلام پسندوں نے پھر ایک نئی پارٹی انصاف اور ترقی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے بدلے ہوئے نئی جماعت کے تحت کام کرنے لگے۔ اصلاح پسندوں کی اس نوخیز جماعت کے پہلے صدر عبداللہ گل کو بنایا گیا۔ جماعت میں طیب اردگان جیسا مقبول قائد موجود تو تھا، لیکن ان پر تاحال سیاست پر پابندی عائد تھی، لہذا ان کے پرانے دوست عبداللہ گل صاحب کو سامنے لانے کا فیصلہ لیا گیا۔ ان کی یہ سیاسی حکمت عملی بے انتہا کامیاب رہی۔ نئی انتخابات میں 35% ووٹ حاصل کرنے میں یہ جماعت کامیاب ہو گئی۔ اسمبلی میں صرف 2 پارٹیاں ہی آنے میں کامیاب ہو سکی، اس لیے تمام وزارتیں انہی دونوں کے درمیان تقسیم ہوئیں۔ عبداللہ گل، جس کی جماعتی نشستوں کی تعداد 362 تھی، بھاری اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب، اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس کا دیرینہ رفیق طیب اردگان 10 مہینے کی سزا پانے کے سبب تاحال سیاست کے منظرنامے سے غائب کر دیے جانے کی سازش کا شکار تھا۔ یہ سازش آئین کی ایک شق کا سہارا لے کر کی گئی تھی۔ عبداللہ گل نے وزیر اعظم بننے کے بعد اسمبلی میں اس شق میں ایسی ترمیم منظور کروائی جس کے سبب طیب اردگان کے لیے ضمنی انتخابات کے ذریعے اسمبلی میں آنے کا راستہ ہموار کر دیا گیا، اور اس رکن کی نشست اس علاقے میں تھی جہاں پر تقریر کرنے پر اردگان کو نااہل قرار دیا گیا۔ اردگان اسی شہر، اسی حلقے سے جیت کر اسمبلی کے ممبر بنے، جس میں شعر پڑھنے پر ان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے بعد کی تاریخ وفا و حکمت بھی یاد رہے گی کہ اب کی بار عبداللہ گل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کی جگہ پر نوجوان قائد رجب طیب اردگان تمام رکاوٹیں عبور کرتا ہوا وزیر اعظم کے منصب تک جا پہنچا۔ مخالفین منہ تکتے رہ گئے۔ اسلام پسندوں کے حکمت و فراست نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ اسی لیے محترم سامعین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام پسند ترکوں کی ان محنتوں کو دیکھ کر میں یہ صاف طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے ڈیفینس کرے۔ ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا الیکشن کے دور میں پورے مسلمان کسی نہ کسی پارٹی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یہ سیکولر ہے، وہ سیکولر ہوگی، مگر جب حقیقت پر سے پردہ اڑتا ہے تو پھر سوچتے ہیں اب کیا کرے۔ مختصر یہ کہ اب ضرورت ہے کسی بھی پارٹی پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے ڈیفینس یعنی دفاع کی تیاری کرے، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میری اس تقریر کا یہ مقصد نہیں کہ سفید جبہ پہن کر، سفید ٹوپی، گھنی داڑھی رکھ کر مکمل دیندار آدمی اس سیاست کے کالے بازار میں جائے جہاں جھوٹ، رشوت خوری، دغا بازی، فریب کاری زوروں پر ہوں، بلکہ ایسے متشرع یا علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا حلقہ تو ضرور بنائیں جس کے عمل دخل کے بغیر یا تائید کے بغیر
کسی بھی امیدوار کا سرخ روح ہونا محال ہو جائے۔ ایسی شکل میں اس متعین حلقے کی مدد سے ایسے افراد کا انتخاب ہوتا رہے گا جو مکمل نہ صحیح لیکن کچھ تو دین و شرع کا خیال کریں گے، جس سے رفتہ رفتہ سیاست کی اس تاریکی میں ایمانی شمع کی روشنی رونما ہونا شروع ہوگی، جس سے گمراہ لوگوں کو صحیح راہ پر گامزن ہونا ممکن ہوگا۔ اسی لیے آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والوں پر فرشتے نہیں اترتے بلکہ شیطان اترتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے فرشتے نہ بنے تو شیطان کے خلاف جنگ سے پیچھے بھی نہ رہیں۔ ترک دانا فرشتے نہیں لیکن انسان بننے کی کوشش ہم سے بہتر انداز میں کر رہے ہیں۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہے یا آپ اپنی کوئی الگ رائے رکھتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔